نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام مبارک جو ہیں یہ 3000 نام میں 1000 نام ایسے ہیں جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ 1000 نام ایسا ہے اللہ کا جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا فرمایا، اور 300 نام توریت میں ذکر فرمایا، 300 انجیل میں ذکر فرمایا، 300 زبور میں ذکر فرمایا، 2900 نام ہو گئے، اور 99 نام قرآن پاک میں ہے۔ اللہ کا 99 نام قرآن پاک میں ہے، اور ایک نام ایسا ہے جس کا علم صرف اور صرف پروردگار عالم کو ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ کا 3 نام ہے، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3000 نام لینے کی خیر و برکت پائے گا۔ یعنی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو 3000 نام لینے کا اجر و ثواب بھی ملے گا، خیر و برکت بھی ملے گا۔ حضرات محترم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام، مقدس کلام کی خیر و برکت کا کیا عالم ہے۔ دیکھیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ایک مرتبہ قبرستان سے ہوا، تو وہاں پر آپ نے ایک تازہ قبر کو دیکھا اور دیکھا کہ اس میں عذاب ہو رہا ہے۔ وہاں سے واپس آپ آگے بڑھ گئے، اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد واپس آئے تو دیکھا جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اب اس قبر میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوئی۔ حیران ہو گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا بھی میں ادھر سے گزرا تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، واپس آیا ہوں تیری رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا اے عیسیٰ تم نے سچ دیکھا، اس لیے کہ یہ قبر بڑے گنہگار سیاکار بدکار کی تھی، لیکن اس نے مرتے وقت اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ جب میرے یہاں پر بچہ پیدا ہو تو بڑا ہونے کے بعد اس کو دینی تعلیم دلوا دینا۔ لہذا اس کے مرنے کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، آج وہ بچہ کچھ ہوشیار ہوا تو اس کی ماں نے اس کو دینی مدرسے میں داخل کروایا، اور دینی مدرسے میں جب یہ بچہ پہنچا اپنے استاد کے پاس تو استاد نے اس سے پڑھایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، میرا نام لیا تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر میرا نام لے رہا ہوں، لہذا میں نے اس کے عذاب کو اپنی رحمتوں میں تبدیل فرما دیا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مردوں پر بھی دینی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ خواتین اسلام ہماری معزز مائیں نیک بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے دینی تعلیم حاصل کریں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، اس لیے کہ ماں اگر تلاوت قرآن پاک کرنے والی رہے گی تو بیٹا غوث اعظم ہوگا، بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہوگا، جیسا کہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی تو رسم بسم اللہ منعقد کی گئی، اور خواجہ غریب نواز تشریف لائے، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری تشریف لائے، قاضی حمید الدین نے سامنے بیٹھا کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ فاتحہ پڑھی، الف لام میم شروع کیا، پہلا پارہ پڑھ رہا، اس کے بعد دوسرا پارہ بھی ختم کر دیا، تیسرا بھی ختم کر دیا، چوتھا بھی ختم کر دیا، یہاں تک کہ پورے 15 پارے کی تلاوت کر دی۔ جب 15 پارے مکمل ہو گئے تو قاضی حمید الدین ناگوری نے فرمایا اور پڑھو، آپ نے فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 4 سال 4 مہینہ 4 دن۔ پوچھا کہ تمہیں یہ 15 پارے کیسے یاد ہوئے؟ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں تلاوت قرآن پاک کیا کرتی تھی تو ماں کے پیٹ میں یہ 15 پارے میں نے زبانی یاد کر دی۔ حضرات محترم، تو ماں بھی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ والوں میں
ہمارے بزرگوں میں اسلاف میں عورتیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ایسی ہوئی ہیں. مردوں میں تو بزرگوں میں ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 سال تک آپ نے ہر رات ایک قرآن پاک ختم فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک قرآن پاک دن میں ختم فرمایا کرتے تھے، ایک رات میں ختم فرمایا کرتے. جیل خانے میں جب آپ کو ڈالا گیا، جس کوٹری میں آپ نے جیل خانے میں ایام گزارے، اس کوٹری میں آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا تھا. یہ ہمارے بزرگوں کا تلاوت قرآن پاک سے محبت تھی. اور مردوں کے ساتھ ساتھ اولیاء اکرام میں، اللہ والوں میں، اللہ کے نیک بندوں میں عورتیں بھی ایسی گزری ہیں جن کا قرآن پاک کا علم رکھنا بڑا ہی حیران کن ہے، بڑا ہی قابل فخر ہے. ایک واقعہ، ایک ضعیفہ عورت کا قرآن پاک کی تلاوت کا، قرآن پاک کے علم کا میں توجہ چاہوں گا آپ تمام حضرات کی، اپنی معزز مائیں نیک بہنوں کی بھی میں توجہ چاہوں گا کہ کیسے کیسے اللہ کی مقدس ولیہ گزری ہیں، کیسے قرآن کا علم رکھنے والی گزری ہیں عورتوں میں بھی، کہ قرآن پاک کا ایسا علم رکھا کرتی تھی. اس ضعیفہ کا ایسا واقعہ ہے کہ 40 سال اس نے ایسا گزار دیا کہ قرآن پاک کی آیت کے سوا کوئی دوسرا جملہ زبان سے نکالا ہی نہیں. کوئی کچھ بھی سوال کرتا تھا تو قرآن کی آیت سے جواب دیا کرتا، چاہے کیسا ہی سوال کر ڈالے قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا جواب دیا کرتا. ایک ضعیفہ اس واقعے کو محدث جلیل حضرت علامہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہوا، مدینہ طیبہ جانے کے لیے قافلہ جانے کی جگہ پر پہنچا تو پتہ چلا قافلہ جا چکا تھا. لہذا اب قافلے کا انتظار کرنا میرے لیے بڑا بھاری گزرا، تو میں اکیلا ہی مدینہ کی طرف روانہ ہوں. توجہ چاہوں گا، اکیلا ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا. چلتے چلتے راستے میں میں نے دیکھا کہ سامنے بہت دور ایک سایہ نظر آ رہا ہے. جب یہ سایہ قریب آیا تو میں نے دیکھا یہ تو ایک ضعیفہ ہے جو غالباً اس جنگل میں، ویرانے میں، صحرا میں راستہ بھٹک گئی ہے. ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. لہذا جب وہ ضعیفہ قریب آئی تو میں نے اسلام اور عرب کے دستور کے مطابق اس بڑھیا سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب میں نے سلام کیا، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے سلام کیا تو بڑھیا نے قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دیا، سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین کی تلاوت، سلامتی ہو رب مہربان کی جانب سے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید ایسی ہی قرآن کی آیت زبان پر گڑیا کے نکل گئی ہوگی. میں نے سوال کیا کہ آپ اس ویران صحرا کے اندر کیوں بھٹک رہی ہیں؟ تو گڑیا نے جواب دیا قرآن کی آیت سے، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللہ جس کو راستہ بھٹکا دے کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ بڑھیا راستہ بھول گئی ہے، بھٹک گئی. پوچھا آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جانا چاہتی ہیں؟ بڑھیا نے اس کا جواب بھی قرآن پاک سے دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو
جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام یعنی کعبہ معظمہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک. بڑھیا کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کعبہ معظمہ سے آ رہی ہوں, مجھے بیت المقدس جانا ہے. پوچھا کہ آپ مکہ کیوں گئی تھی؟ عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ مکہ کیوں گئی تھی؟ بڑھیا نے جواب دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا ہے, لہذا میں کعبہ اللہ جانے کا مطلب میرا حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے میں گئی تھی, مجھے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس جانا ہے. حضرات محترم, اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک نے سوال کیا کہ آپ کب سے بھٹک رہی ہیں؟ بڑھیا نے اس کا جواب بھی قرآن کی آیت سے دیا ثلاث لیال سویہ, میں 3 دن 3 رات سے بھٹک رہی ہوں, 3 دن 3 رات سے بھٹک رہی ہوں. تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ آپ کے پاس میں کچھ کھانا تو نظر نہیں آتا, تو جب بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتی ہیں؟ تو بڑھیا نے قرآن کی آیت سے جواب دیا ہوا یطعمنی ویسقین, پروردگار ہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے. حضرات محترم, اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک سوچنے لگے, بیان کرتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ بڑھیا تو میرے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتی ہے, تو ایسا سوال کیا جائے کہ اس کو کوئی جواب ہی نہ ملے, کوئی جواب ہی نہ ملے قرآن پاک سے. لیکن یاد رکھیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور قرآن پاک کی سب سے پہلے تفسیر لکھنے والے, اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں, سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھنے والے مفسر قرآن بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہر چیز کا علم موجود ہے, یہاں تک کہ اگر میری سوئی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک دیکھ کر اس سوئی کو تلاش کر سکتا ہوں, اس سوئی کو پا سکتا ہوں. ہر چیز کا علم قرآن پاک میں موجود ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کا علم رکھنے والا چاہیے. عبداللہ ابن مبارک سوچنے لگے کہ میں ایسا سوال کروں کہ اس کو جواب ہی نہ ملے قرآن سے. لیکن حضرات محترم, عبداللہ ابن مبارک یہی سوچ کر سوال آپ کرتے ہیں کہ ضعیفہ خاتون محترم, آپ کے پاس تو پانی نہیں ہے, جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو بڑھیا نے قرآن پاک کی تلاوت سے آیت سے اس کا جواب دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, یعنی اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو, پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے جہاں پانی نہیں ملتا 1 میل کی دوری پر چاروں طرف, تو چاہیے کہ پاک مٹی سے تیمم کر لیں, جیسے ہم وضو کرتے ہیں اس طریقے سے چہرے اور ہاتھ کا مسح کر لیا جائے, یہی تیمم ہے. تو بڑھیا نے جواب دیا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر دو. حضرات محترم, اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خاتون محترم میرے پاس کھانا موجود ہے, اگر آپ چاہیں تو کھانا کھا لیجئے, کھانا کھا سکتی ہیں. بڑھیا نے جواب دیا ہاں یا نہ سے نہیں. ثم اتم الصیام الی اللیل, روزے کو رات تک پورا کرو. میں روزہ ہوں, روزہ دن میں افطار نہیں کیا جاتا, روزے کو رات تک پورا کیا جاتا. ثم اتم الصیام الی اللیل, روزے کو رات تک پورا کرو. اس سے حضرت عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے کہ یہ ضعیفہ, یہ خاتون, یہ بڑھیا روزے سے ہے. آپ نے سوال کیا کہ یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے, اور رمضان کے مہینے میں تو فرض روزہ مسافرت کے سبب سے بھی چھوڑا جا سکتا ہے, فرض روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے. مسافر کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ اگر روزے کے سبب مشقت بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے, لیکن بعد میں روزے کی قضا کرے.
تو آپ تو یہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے اور آپ نے روزہ رکھ لیا ہے. تو بڑھیا نے اس کا جواب دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے اگر تم لوگ جانو. حضرات محترم، اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک اب کہنے لگے کہ اے ضعیفہ، میں نے جو جو سوال کیا میں دیکھ رہا ہوں میری ہر بات کا آپ قرآن سے جواب دیتے ہیں، تو ذرا اس کا راز بتا دیجیے کیوں آپ میری ہر بات کا قرآن پاک سے جواب دیتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اب کی سوال کے مرتبہ تو میں نے یہی سوچا کہ اس کا جواب تو بڑھیا کو قرآن میں نہیں ہے، اس کا جواب تو نہیں ملے گا کہ آپ قرآن سے ہر بات کا سوال کا جواب کیوں دے رہے ہیں. لیکن قربان جائیے اس کے قرآن کے علوم کے کس قدر اس پر ید طولہ حاصل تھا، کتنی مہارت حاصل تھی اس ضعیفہ. بڑھیا سے سوال کیا کہ میرے ہر بات کا آپ قرآن پاک سے جواب دیتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوال کیا تو بڑھیا نے جواب دیا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں تم جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالو وہ فرشتہ موجود رہتا ہے لکھنے کے لیے. اچھا لکھو گے اچھائی لکھی جائے گی، برا کہو گے اچھا کہو گے اچھا لکھا جائے گا، برا کہو گے برا لکھا جائے گا. لہذا اس لیے عبداللہ ابن مبارک کو بتانے کا مقصد اس بڑھیا کا یہی تھا کہ میں اس لیے ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے میرے بارے میں اچھا ہی لکھتے رہیں. انسان جو بھی لفظ نکالتا ہے تو فرشتہ مقرر ہے اس کو لکھنے کے لیے. سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ